ریحان طارق صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ان پہ غالباً 295A کے تحت جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا. مجھے امیگریشن کے اوپر روکا ہے کہ آپ کا نام سٹاپ لسٹ میں ہے، تو اس کے بعد مجھے یہ کہا گیا کہ آپ ریکوائرڈ ہیں ان کو، یعنی میں NCCIA کو ریکوائرڈ ہوں. یاد رکھیے گا سب سے پہلے تو یہ ایتھیکلی اس طرح کی بات ریحان طارق صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی. جو شیعہ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی تکریم کیوں نہیں کرتے ہیں، ادب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر جو قابل تکریم ہوتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے نا دین میں بھی، جو نہیں ہے قابل تکریم تو. سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پہلے بھی گستاخی کر چکا ہو، تو آپ اس کے سامنے ایسا سوال ہی نہ رکھیں. بینگ مسلم آپ کا اس طریقے کا کوئی کسی اور کے لیے ایک لوپ ہول چھوڑنا کہ جہاں پہ صحابہ کی گستاخی کی جا سکتی ہو. تو جو اختلاف ہے آغا صاحب وہ شخصیات پہ ہے یا تاریخ کی تشریح پہ ہے؟ کردار پہ ہے، ہر ایک کے کردار پر ہے کہ ہر ایک نے کیا کردار ادا کیا، کیا رول ادا کیا ہے. کردار پہ ہے، ہر ایک کے کردار پر ہے کہ ہر ایک نے کیا کردار ادا کیا، کیا رول ادا کیا ہے. آپ کو ایتھیکل جو ہے وہ رائٹ آپ کا بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا کویسچن کریں. دوسرے نمبر پہ یہ کہ یار انہوں نے بات کر لی، اس پہ جو ہے 295A لگ گئی، اس کو اٹھا لیا، جو بھی معاملات ہو گئے. لیکن وہ بندہ کہ جس نے بیٹھ کر کے کھلے ننگے لفظوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اپنی زبان سے اس طرح کی بکواسیات کی ہوں، اس کے بارے میں ہمارے قانونی اداروں کا کیا خیال ہے؟ وہ جہاں مرضی جو مرضی کرے، جو مرضی کوئی آ کر کے کہتا پھرے، دندناتا پھرے، کیا اس کے لیے اس ملک کے اندر کوئی قانون ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہاں پر کچھ عرصہ پہلے میری ایک ویڈیو مفتی سمر عباد صاحب کے بارے میں بھی آئی تھی، جب حضور پاک علیہ السلام کی گستاخی پر 295C کی باتیں ان کے بارے میں چل رہی تھیں، تو وہاں پہ کچھ لوگ آ کے نا ایک باؤنڈری کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے. تو وہاں پہ تو کسی نے 295C کی بات نہیں کی، وہاں پہ تو کسی کو 295A جو ہے اس وقت یاد نہیں آیا کہ جس جگہ پہ بڑے کھلے ننگے لفظوں کے اندر یہ بار بار دہرایا جا رہا ہو جی ایسے ہی ہے، جی ایسے ہی ہے. تو یہاں پہ آ کر کے اگر ایک بندہ بات کر رہا ہے تو کیا یہ کوئی سیاسی انتقام لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر پردے کے پیچھے کہانی کسی اور جگہ پہ چلا کے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ اس وقت جو ہے وہ عوام کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ بیسیکلی کیا جا رہا ہے، ہمیں کہاں پہ لا کر کے کھڑا کر دیا گیا. یاد رکھیے گا اللہ جل شانہ کی ذات عالی اس ذات سے بڑھ کے کوئی بڑی ذات نہیں ہے. میرا رب دو جہاں کا مالک ہے. ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں. ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں اور بغیر کسی دلیل کے ایسا مانتے ہیں. ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کو، تمام اہل بیت اطہار کو ہم سچا اور حق پر مانتے ہیں اور بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں. اس طرح کی چیزوں میں دلیل کے چکر میں پڑنا میں سمجھتا ہوں کہ میرے ایمان کی جو ہے ضرورت نہیں ہے کہ میں ایسے قابل اور ایسے محترم لوگوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ دلیلیں مانگتا پھروں. تو بھائی یہ سارا سینیریو ہے جو اس وقت ریحان طارق صاحب کے ساتھ کیا جا رہا. اس پہ ان پہ 295 جو ہے وہ لگ گئی، ان کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، اور ابھی شاید سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی 7 سال کی قید ہے، کوئی 50 لاکھ جرمانہ ہے. وہ تو اس کی کوشچننگ پہ ہے نا سر. جس بندے نے جواب دیا تھا اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا، اور اس سے پہلے جو مفتی صاحب کر چکے تھے اس وقت وہاں پہ سارے سینیریو کے اندر کیا تھا. تو خدا کے لیے اس قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگائیں. یہاں بجائے اس کے کہ امن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی، اداروں سے اس بات کو جو ہے وہ ختم کرانے کی بات کی جاتی، یہاں تو نئی کہانیاں شروع ہو چکی ہیں جی. آج تو اس طرح کا انوائرمنٹ بن چکا ہے، کوئی جہاں سے مرضی منہ اٹھائے اور جس کی زبان سے الفاظ بھی پورے نہ دندلاتے جو ہے نا وہ وہاں سے ادا ہو رہے ہوں، تو تلاہٹ والی زبان کے ساتھ اٹھ کے کبھی عمر رضی اللہ عنہ کی گستاخی ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اور آگے سے ہمیں کہا جا رہا ہے چھوڑیں جی آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. اور اللہ معاف کرے، میں پرسوں ترسوں ان کو سن رہا تھا بیٹھ کے مولانا عمار یاسر صاحب کو، وہ بالکل دل دہلا دینے والی انہوں نے بات کی کہ یار صحابہ کو آ کر کے کوئی ننگی گالیاں دے کے چلا جاتا ہے اور لوگ ہمیں آ کر کے کہتے ہیں چھوڑو جی آپ فرقہ واریت نہیں پھیلاؤ، چھوڑو جی آپ جو ہے نا وہ آپس میں مل جول کرنے کی باتیں کرو. آپ یہ غیرت کریں گے کہ آپ کے گھر کے کسی بندے کا انکار کر دے کوئی اٹھ کے، آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ تو فلاں کے بیٹے ہی نہیں ہیں، آپ تو فلاں کا جو ہے نا آپ سے کوئی وہ نہیں ہے، اور اٹھ کر کے صحابہ کرام پہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں پہ، اہل بیت اطہار پہ کوئی بھی آئے اور بھونک کر کے چلا جائے اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ اتنا کمزور ایمان نبی نہیں ہے. ابھی جو ہے نا اللہ نے ہمیں اتنی سوچ سمجھ دی ہوئی ہے
تو خدا کے لیے اس ملک کے اندر امن و امان کو قائم کرنے والے اداروں سے میری درخواست ہے کہ تصویر کے دونوں پہلوؤں کو دیکھ کر کے فیصلہ کیجئے اور جو جس کا رائٹ بنتا ہے نا اس کے اکارڈنگلی ڈیل کیجئے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، اہل بیت اطہار کی محبت کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر اور اللہ جل شانہ کی تابعداری کے مطابق جو ہے وہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ.